کہ وزیر اعلیٰ سندھ کون ہوگا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مراد علی شاہ کو تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کے خواہش مند۔ ذرائع کے مطابق 150 پی پی رہنماؤں نے مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ بنانے پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ ادھر فریال تالپور نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کا منصب سنبھالنے سے معذرت کر لی۔ تفصیلات آزاد نوہریو کی رپورٹ میں۔ رہنما فریال تالپور نے وزیر اعلیٰ سندھ کا عہدہ لینے سے معذرت کر لی۔ سندھ اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے بھی دوڑ شروع ہو گئی۔ فریال تالپور نے اسلام آباد میں سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں واضح کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کی خواہش مند نہیں، اس لیے ان کے نام پر غور نہیں کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے بیشتر رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کی دوڑ میں شامل مراد علی شاہ کو تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے کی مخالفت کر دی۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور فریال تالپور کو شکوہ کیا کہ مراد علی شاہ 2 بار وزیر اعلیٰ کے عہدے پر رہے، لیکن پارٹی کے رہنماؤں اور منتخب اراکین سے ملاقات نہیں کی، نہ ہی کوئی کام کیا، جس کی وجہ سے انتخابی مہم میں سخت عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، نثار احمد کھوڑو، مراد علی شاہ، آغا سراج خان درانی اور سید ناصر حسین شاہ وزیر اعلیٰ سندھ کی دوڑ میں شامل ہیں، جبکہ بلاول بھٹو مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کے خواہش مند ہیں۔ اس ہفتے ارکان اسمبلی اثاثوں کے گوشوارے جمع کرائیں گے۔ اگلے ہفتے آزاد امیدوار سیاسی جماعتوں کو پیارے ہوں گے، جس کے بعد قومی اسمبلی کی حلف برداری ہوگی، اور اگلے ہفتے پیپلز پارٹی کی قیادت وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی سمیت صوبائی کابینہ کی تشکیل کا اعلان کرے گی۔ آزاد نوڈیو، سٹی 21۔ صوبائی سندھ سے کامیاب پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کا اہم فیصلہ۔ سندھ میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں بڑا فیصلہ ہو گیا۔ سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے امیدوار سنی اتحاد کونسل کے رکن کی حیثیت سے بیٹھیں گے۔ خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ ہمارے امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ہمارے لیے کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے فوری پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلم لیگ کے ساتھ مذاکرات میں ڈیڈ لاک سے بھی انکار۔ مرکزی سیکرٹری اطلاع شازیہ عطا مری کہتی ہیں کہ الیکشن نتائج پر ہمیں بھی اعتراض ہے، تشویش ہے، ہم جمہوریت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ انتخابی نتائج میں دھاندلی کے الزامات، کوئی پارٹی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں۔ پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے پر اصرار۔ بلاول ہاؤس میڈیا سیل میں پارٹی رہنماؤں کی 9 منتخب ارکان اسمبلی کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ شازیہ مری کہتی ہیں دھاندلیوں کی شکایت ہمیں بھی ہیں۔ سانگھڑ، تھرپارکر، حیدرآباد میں ہمارے امیدواروں کے ساتھ بدماشی ہوئی، لیکن ہم نے راستے بند نہیں کیے۔ الیکشن کے نتائج جن پر ہمیں بھی اعتراض ہے، پی ایس 40 سانگھڑ کے اندر نوی ڈیرو صاحب نے لیگل ایکشن لیا ہے، وہ تو نہیں روڈ بلاک کر رہے، وہ تو نہیں آ کے جو ہے وہ گھیراؤ کر رہے۔ بھائی آپ ووٹ کی بات کریں نا، آپ کو اگر اپنے پسند کے نتائج نہیں ملتے تو آپ آگ لگا دیں گے، آپ روڈ بند کر دیں گے، آپ ایمبولنس کا راستہ روک لیں گے، آپ عام عوام کو کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے نہیں دیں گے۔ دس از ایکچولی اٹروشس، یہ زیادتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں، البتہ پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں۔ ہم ملکی استحکام کی خاطر جلد سے جلد پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ خود کو پرائم منسٹرشپ کے لیے پیش کریں۔ اب وکٹری سپیچ دینے کے بعد حالات کیوں بدل رہے ہیں تو اس کا جواب پیپلز پارٹی تو نہیں دے سکتی۔ ملک کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، معاشی استحکام کی ضرورت ہے، اور ہم چاہیں گے کہ جلد از جلد پارلیمنٹ کا قیام ہو، لوگ حلف برداری پہ آئیں، پارلیمنٹ فنکشنل ہو، عوام کے مسائل حل ہوں۔ پریس کانفرنس سے جام خان شورو، مہیش ملانی، قاسم سراج سومرو اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ علم و ادب کی خوشبو بکھیرتا کراچی لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا روز عرفان حسین کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تعلیمی اتار چڑھاؤ سے متعلق بھی سیشن ہوا۔ لوکل اور بین الاقوامی تعلیمی بورڈ سے متعلق نشست ہوئی۔ فیسٹیول میں سجا تشکیل وفاق پینل ڈسکشن بھی سیاستدانوں نے اپنی اپنی کہی۔ جنوبی ایشیا کے حالات کے حوالے سے ایک سیشن میں کشمیر کے حوالے سے اظہار خیال کیا گیا ہے۔ فیسٹیول میں موجود ہمارے رپورٹرز نعمان گل اور سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ خوشبو بکھیرتا کراچی لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا روز جنوبی ایشیا کے حالات کے حوالے سے ایک سیشن میں کشمیر کے حوالے سے اظہار خیال کیا گیا۔ معروف تجزیہ کار اکرام سہگل اور سابق سیکرٹری خارجہ
اعزاز احمد چودھری نے گفتگو کی۔ اکرام سہگل نے کہا کہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ایشو کشمیر ہے، جس سے متعلق پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی۔ Let us say interest also lies in resolving, like the Ambassador Sahib has said, the Kashmir dispute, or at least making that much progress that we can say, okay, we can go back to 2007 and the 4x4, this thing, etc., and come to this thing, because that would be the ideal situation. The situation that we are in is because of Kashmir. I don't see that argument. Maybe you see it. I don't. I think the both issues can be handled and should be handled in their own right. عرفان حسین کی کتاب زندگی اور پیشن کی تقریبی رونمائی ہوئی۔ زہرہ یوسف، غازی صلاح الدین اور سید جعفر احمد نے تبصرہ کیا۔ تعلیمی اتار چڑھاؤ سے متعلق بھی سیشن ہوا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی زیبس کی صدر شہناز وزیر علی نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی بورڈ سے متعلق ہمارے طالب علموں کی سوچ بہت الگ ہے۔ پینل ڈسکشن تشکیل وفاق میں سابق وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر، شبر زیدی، کیسر بنگالی اور فیصل صدیقی نے شرکت کی۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں کسی نیشنل پارٹی کو سادہ اکثریت نہیں ملی، ملک میں جمہوریت سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ چائنا تو ہے نہیں کہ جہاں پہ بندوق کے زور پہ ایک ہی پارٹی جو ہے حکومت کر لے اور وہ قوم کو ایکسیپٹیبل بھی ہو، بیکاز 92% ایک ہی ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پہ مختلف زبانیں بولنے والے ہیں اور کوئی بھی ایک گروپ، چاہے کوئی بھی گروپ ہو، اس کی ہیجمنی جو ہے وہ عوام کو کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، اس کو ہم اسٹرینتھن کریں۔ لٹریچر فیسٹیول میں ہر موضوع کو شامل کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوانوں کی ذہن سازی نئے خطوط پر استوار کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رپورٹر نعمان گل اور سید زبیر راشد، سٹی 21۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں 2 روزہ رنگا رنگ فیملی فیسٹیول جاری ہے۔ کسی نے ملبوسات میں دلچسپی لی اور کوئی کاسمیٹک خریدنے کے لیے مصروف رہا۔ ہر سٹال شرکا کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ ایکسپو سینٹر کی رونقیں دوبالا، سجا فیملی میلہ، بچے اور خواتین سبھی کھچے چلے آئے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار اتار آئی۔ کپڑے ہوں یا کھانے پینے کی اشیاء، کراکری ہو یا دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء، غرض ہر ایک چیز شہریوں کی دلچسپی کا مرکز بنی رہی۔ موقع غنیمت جان کر بعض شہریوں نے رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان شاپنگ کر لی۔ آج ڈفرینٹ لی ہیں میں نے، کھانے پینے کی چیزیں بھی لی ہیں، کپڑے بھی لیے ہیں، کپڑوں کے بھی اچھے ہیں، اور گھر کی ضرورت کی چیزیں لی۔ بہت زیادہ کیا، ہم لوگ کافی دیر سے ٹائم سے آئے ہوئے، 12 ساڑھے 12 بجے تقریباً، بہت انجوائے کرا۔ اچھا شو ہے، وہ ہے نا، ایگزیبیشن اچھی ہے۔ فیسٹیول میں سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 کی جانب سے بھی اسٹال لگایا گیا ہے۔ شرکا کو حادثات پیش آنے پر فوری طبی امداد سے متعلق تربیت اور آگاہی فراہم کی گئی۔ فیملی فیسٹیول میں شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کڈنی ہل پارک میں سولر پینل کا افتتاح کر دیا۔ کہا آج ایک بڑا پائلٹ پروجیکٹ تکمیل کے مراحل میں داخل ہوا ہے۔ اس قسم کے سولر پلانٹ دیگر پارکوں میں بھی لگائے جائیں گے۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب KMC کے اخراجات کم کرانے کے لیے سرگرم۔ کڈنی ہل پارک میں سولر پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ میئر کراچی بولے کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ 2 کروڑ کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ اگلے 3 سالوں میں پروجیکٹ پر کی گئی سرمایہ کاری حاصل کر لیں گے۔ پاکستان کا یہ پہلا سولر پارک ہے۔ آنے والے دنوں میں KMC کی مرکزی عمارت کو بھی سولر سسٹم پر منتقل کریں گے۔ اس انویسٹمنٹ کا 1/3 حصہ یعنی کہ 1/3 ایک سال میں انشاءاللہ بلدیہ عظمیٰ کراچی ریکور کرے گی، یعنی کہ اگلے 3 سال میں یہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے یہ انویسٹمنٹ ریکور ہو جائے گی۔ KMC کی اپنی جو بلڈنگ ہے جمشید نصروان جی KMC بلڈنگ، اس کو بھی ہم سولر پر کنورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ میں پیڈیسٹرین برج سے بینرز اور پوسٹر بار بار ہٹوا کر تھک چکا ہوں۔ ایک صاحب کو اپنی تصویر سے اتنی محبت ہے کہ ہر جگہ لگوا دیتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ یار میں نے اتنی بار وہ جھنڈے بھی ہٹائے ہیں، وہ پینافلیکس بھی ہٹائے ہیں، لیکن اتنے ڈھیٹ ہیں ماشاءاللہ ایک صاحب کہ بار بار آ جاتے ہیں۔ ابھی بھی راستے میں آ رہا تھا تو ان کے جھنڈے لگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تھوڑا سا یار ان سے سوال پوچھ لیں کہ ان کو کیوں اتنی نفرت ہے اس شہر سے، ان کو کیوں اتنی نفرت ہے اس شہر کے انفراسٹرکچر سے، یا اتنی کیوں محبت ہے ان کو اپنے آپ سے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے انتخابات میں صرف اس وجہ سے کامیابی حاصل کی کیونکہ یہ عوام کے درمیان رہتی ہے۔ مخالفین جتنی بھی سازشیں کر لیں ہمارے ووٹوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کیمرہ مین شاہزیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔
अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ी आइडियल किस्म की जमहूरियत थी। हर इलेक्शन जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो जाया करते थे और कहीं पे कभी किसी को कोई मसला आज तक हुआ नहीं। और ये पाकिस्तान में ना कोई फ्यूडल लॉट है, ना कोई सरदार है, ना कोई जागीरदार है, ना कोई वडेरा है, और ना कोई पुलिस लगाता है, ना कोई अपने SSP लगाता है, ना कोई अपनी औताकों पे आज तक किसी ने पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल लंदन और अमेरिका की तरह की जमहूरियत है। बिल्कुल हर तरह हर चीज़ शफाफ चलती चली आ रही है। ये पहली दफ़ा, ये कोई पाकिस्तान के 75 साल तारीख में पहली दफ़ा कोई मसले मसाइल हो गए हैं इलेक्शन में। बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, 2018 हम सबको याद है, 9:16 पर सारे पाकिस्तान से पोलिंग एजेंट्स जिनके सामने वोटों को गिनना फर्ज है, उन पोलिंग एजेंट्स को बंदूक की नोक पर पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकाल दिया गया और कहा गया डब्बे उठाओ और गिनती भी तुम्हारे सामने नहीं होगी और RO से जाकर रिजल्ट ले लेना। पाकिस्तान की तारीख में दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि भाई आपको बेईमानी करनी भी है, कोई और तरीकेकार अपना लो, आप वोटों को गिन ही नहीं रहे। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए उस रिजल्ट के नतीजे में। पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल कर गन पॉइंट पर जो रिजल्ट निकला उस नतीजे में PTI की हुकूमत बन गई। कोई एतराज नहीं हुआ, कोई ज़मीर नहीं जागा, कोई हुब्बुल वतनी नहीं जागी, कोई जो एथिक्स, कोई जमहूरियत, कोई सोशल मीडिया, किसी ने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अपने हिस्से के लिए आपके अपने लिए इंटरवेंशन हुई थी ना, आपके अपने लिए कानून तोड़ा गया था, तो आपको कोई मसला नहीं है। आज पाकिस्तान में जिस हालात पे ये मुल्क आ गया है, ये उसी 2018 के एडवेंचरिज्म, 2017 से एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करके फिर 2018 में एक नई हुकूमत को इंस्टॉल करके जो काम किया गया उसकी वजह से आज तक आप संभल नहीं पा रहे। और फिर आपने क्या 5 सालों में ऐसा काम किया PTI की हुकूमत ने 4 साढ़े 4 सालों में कि भाई आपको एक्सपेक्टेशन हो गई कि आपको लोग बिल्कुल वोट देंगे। आप जब वजीर आजम पाकिस्तान थे इमरान खान साहब, 21 बाई इलेक्शन, 21 ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें से 19 ज़िमनी इंतखाबात आप वजीर आजम होते हुए आ रहे हैं, आप वजीर आजम रहते हुए आ रहे हैं। 21 में से 19 ज़िमनी इंतखाबात आप वजीर आजम रहते हुए हारे हैं। आज सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि तमाम जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने PTI की जो सोशल मीडिया टीम है उसको उन्होंने अपने हैंड ओवर कर लिया है सारा, और वो बाहर से बैठकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। अभी का वाकया ये है कि इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुआ था कि PTI का सोशल मीडिया ROs और DROs की तस्वीरें सोशल मीडिया पे चलाकर, उनकी तस्वीरें, उनके नाम, उनकी फैमिलीज की तस्वीरें चलाकर उस पर ट्रोलिंग कर रहे हैं। ये इतना संगीन जुर्म है, इतना संगीन जुर्म है कि जिसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। आप टेररिज्म कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे टेररिज्म कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।